الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری یہ زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں اس کو دار العمل کہا جاتا ہے، دار الامتحان کہا جاتا ہے، دار دنیا کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور نظام قائم ہونے والا ہے، اس کو دار آخرت کہا جائے گا، اور اس کو دار الجزا کہا جاتا ہے. اور ان دونوں کے درمیان ایک اور دار ہے، ایک اور عالم ہے. یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم آخرت. یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے. یہ دار دنیا ہے، وہ دار آخرت. ان کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. انسان جب دنیا سے منتقل ہوتا ہے، یہاں سے جاتا ہے، تو وہ عالم برزخ میں جاتا ہے، اور اس زندگی سے منتقل ہو کر برزخی زندگی میں جاتا ہے. برزخ کے معنی آتے ہیں آڑ کے. اور چونکہ یہ زندگی دنیا کی زندگی جو دار العمل کی ہے اور آخرت کی زندگی جو دار الجزا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، اس لیے اس کو برزخ کہا جاتا ہے، عالم برزخ. چنانچہ قرآن کریم کی آیت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے، یعنی موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اور وہ آدمی یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب مجھے یہاں سے جانا ہے، اب مجھے یہاں سے جانا ہے، قال رب ارجعون، تو کہتا ہے میرے مولا مجھے واپس کر دے، میرے مولا مجھے واپس کر دے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کیوں واپس آنے کی تمنا کر رہا ہے؟ تاکہ میں آنے والی زندگی کے لیے کچھ کر لوں. وہاں کے لیے تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں. اس 60 سال 70 سال کی زندگی میں نے اگر کچھ کیا ہے تو اسی زندگی کو اچھی اور خوبصورت بنانے کے لیے ہاتھ پیر مارے ہیں، اسی کے لیے کوشش کی ہے. آگے کے لیے تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں. اور جو کچھ مال کمایا تھا، جائیداد اور پراپرٹی بنائی تھی، اس سے تو میں نے اپنی دنیا ہی کو سجانے کی اور دنیا ہی میں راحت و آرام اٹھانے کی فکر کی تھی. آخرت کے لیے تو میں نے اس میں سے کچھ بھیجا ہی نہیں. یہاں میری جائیداد و پراپرٹی ہے، وہاں میرا بینک بیلنس ہے، یہ ہے وہ ہے، اب سب چھوٹ رہا ہے. تو کہتا مجھے تھوڑا سا واپس کر دے، موقع دے دے، مہلت دے دیں، تاکہ میں اچھے اچھے کام کر کے نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں اور اپنی گاڑھی کمائی کو صدقہ و خیرات کر کے آنے والی زندگی کے لیے بیلنس کر لوں. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جواب کیا ملے گا اس کو؟ کلا، چپ،
کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بول ہے جو بولنے والا بولے گا، یہ ایک بول ہے جو بولنے والا بولے گا۔ کب بولے گا؟ جب دنیا سے جانے لگے گا، موت کے آثار اس پر ظاہر ہو جائیں گے، اس وقت یہ آرزو کرے گا، یہ تمنا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اور درخواست کرے گا، تھوڑی سی مہلت دے دے، اور اس درخواست اور آرزو کے ساتھ واپسی کیوں چاہتا ہے اس کو بھی بیان کرے گا۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک بول ہے جو بولنے والا بولے گا، لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اس کی درخواست کو رد کر دیا جائے گا، اس کی اس آرزو کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا چل وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تمہاری زندگی کے بعد ایک برزخی زندگی ہے، اور تو وہاں رہے گا، اور کب تک رہے گا؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو اور اسرافیل سور میں پھونک مارے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرا نظام قائم فرمائے۔ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یہ برزخی زندگی ہے جس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی مر جاتا ہے اور مر کر کے عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے، چاہے وہ قبر میں دفن کر دیا جائے، چاہے وہ آگ میں جلا دیا جائے اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، اور چاہے اس کو سمندر میں بہا دیا جائے اور مچھلی اور دوسرے جانور اس کو کھا لیں، جب اس دنیا سے وہ منتقل ہو گیا تو پھر وہ عالم برزخ میں چلا گیا، اور جب تک وہ عالم برزخ میں رہے گا تو ظاہر دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے، یعنی وہ جنتی ہے، تو صبح و شام برزخی زندگی میں اس کا وہ ٹھکانہ برزخی زندگی میں اس کو دکھایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھ، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تیری جنت ہے۔ اور ہے کہاں یہ؟ ابھی جنت میں پہنچا نہیں ہے، برزخی زندگی میں، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی قبر میں۔ قبر سے مراد کیا؟ وہ گڈھا۔ قبر سے مراد وہ گڈھا نہیں ہے، قبر سے مراد وہ عالم ہے اور وہ دنیا ہے جو اس دنیا کے بعد ہے، جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو اس کا وہ آخری ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھ تیرا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، تو پھر اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں سے منتقل ہو کر تم کو وہاں جانا ہے، اور اے جنتی اور اللہ کے نیک بندے یہ دیکھ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں سے تم کو منتقل ہو کر وہاں جانا ہے۔ اور ہم بحیثیت مومن کے عذاب قبر اور ثواب قبر پر ایمان رکھتے ہیں کہ اگر جانے والا نیکوکار ہے، فرما بردار ہے، متقی و پرہیزگار ہے، تو اس کی تقوی و پرہیزگاری اور اس کی صلاح کے آثار یہاں سے جاتے ہی اس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو پورا بدلہ تو قیامت کے دن ملے گا، لیکن اس کے آثار اور اس کے برکات، اس کے فیوض اس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس نے اپنی منمانی زندگی گزاری ہے، اللہ کا باغی اور نمک حرام ہے، تو پھر ظاہر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن یہاں سے جاتے ہی وہاں کا جو عذاب ہے اور وہاں کی گرفت اور پکڑ ہے، وہاں کی جو سزائیں ہیں، اس کے آثار سے وہ متاثر ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ یہاں سے منتقل ہو کر برزخی زندگی میں جاتا ہے تو اس سے 3 سوالات ہوتے ہیں۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک،
تم نے کس طریقے پر زندگی گزاری ہے، تم نے اپنی زندگی کا دستور کس نظام کو بنایا تھا، اور ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک لائی جائے۔ اگر وہ موحد تھا تو کہے گا ربی اللہ، اور اگر اس نے اسلام کو اپنی زندگی کا دستور بنایا تھا تو کہے گا دین الاسلام، اور اگر اس نے تعلیمات نبوی سے اپنے شب و روز کو منور کیا ہوگا تو کہے گا ھذا نبینا الکریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا یہ جواب دینا ہوگا کہ آسمان سے آواز آئے گی صدق عبدی، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا اور وہ اس امتحان میں پاس ہو گیا۔ افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ۔ اس کے گھر والوں نے تو باوجود کہ یہ کروڑ پتی اور ارب پتی تھا اور دنیا میں 1000 روپے میٹر کا کپڑا پہنتا تھا، لیکن آج اس کے گھر والوں نے 100-200 روپے میٹر کا کفن دے کر کے یہاں بھیج دیا۔ کون سا کفن دیا جاتا ہے؟ ریشم اور بہت معیاری کپڑا تو کفن میں نہیں دیا جاتا، ہلکا پھلکا کپڑا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لاؤ جنتی لباس اس کو پہنا، اور اس کے گھر والوں نے یوں ہی کھلی زمین پر اس کو لٹا دیا، ایک چٹائی بھی بچھانے کی زحمت نہیں کی۔ افرشوہ من الجنہ، جنتی گدے لا کے بچھاؤ یہاں۔ وافتحوا له بابا الى الجنہ، اور اس کے گھر والوں نے قبر میں اس کے راحت و آرام کا کوئی بندوبست نہیں کیا، کوئی روشنی نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں، کچھ بھی نہیں۔ چلو اس کا جو آخری ٹھکانہ جنت ہے، اس قبر کا رشتہ اس کی جنت سے جوڑ دو تاکہ وہاں کی جو نعمتیں ہیں اس سے یہ لطف اندوز ہونے لگے یہاں رہتے ہوئے۔ چنانچہ اس کی قبر کا رشتہ اس کی جنت سے جوڑ دیا جاتا ہے، کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور پھر وہاں کی اچھی اچھی عمدہ روشنی اور ہوائیں اور ہر وہ چیز جس سے انسان کا دل خوش ہو، جس سے اس کو راحت ملے، خوشی ملے، وہ چیزیں وہاں سے آنے لگتی ہیں۔ اور اس کی قبر جس کے گھر والوں نے بہت ناپ تول کر کے کھودی تھی کہ زیادہ چوڑی نہ ہو جائے، زیادہ گہری نہ ہو جائے، زیادہ بڑی نہ ہو جائے، بس اتنی ہی زمین دو جتنی اس کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی قبر کو تحد نگاہ کشادہ کر دو، اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، دلہن کی طرح سے سو جا، دلہن کی طرح سے سو جا، اب تجھے وہ جگائے گا جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ چہیتا اور پیارا ہوگا، جس کے لیے تو نمازیں پڑھتا تھا، جس کے لیے تو 12 14 گھنٹے کے روزے رکھتا تھا، جس کے لیے تو خون پسینہ بہا کر کمائی ہوئی دولت کو صدقہ خیرات کرتا تھا، جس کے لیے تو ذکر اور تلاوت کرتا تھا، جس کو راضی کرنے کے لیے تم حرام اور غلط چیزوں سے بچتا تھا، اب وہ تم کو جگائے گا، اس لیے کہ وہی تمہارا سب سے زیادہ چہیتا اور پیارا اور محبوب ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اپنی منمانی زندگی گزاری ہے تو پوچھا جائے گا ربی اللہ، کہے گا ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں، ما دینک، ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں، ماذا تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا خیال ہے، کہے گا مجھے پتہ نہیں۔ اوپر سے رزلٹ کا اعلان ہوگا، ان کذب عبدی، جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، البسوہ من النار وافرشوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار، کہ اس کو جو کفن پہن کر کے آیا ہے یہ اس کا بھی اہل نہیں ہے، یہ اس کا بھی اہل نہیں ہے، جہنمی لباس لا کے پہنا اس کو، جہاں آرام سے لیٹا ہوا ہے یہ اس کا اہل نہیں ہے، جہنم کی آگ لا کے بچھاؤ، اور اس کا جو آخری ٹھکانہ ہے جہنم، اس کی قبر کا رشتہ جہنم سے جوڑ دو اور کھڑکی کھول دو تاکہ وہاں سے گرم گرم ہوائیں، آگ کی لپٹیں اور دھواں اور سانپ اور بچھو آتے رہیں اور اس کو یہی سے عذاب دیا جانے لگے۔ اور اس کی قبر جو کسی حد تک کشادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور وہ قبر تنگ کر دی جاتی ہے،
تنگ سے تنگ تر کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا اور فرمایا کہ اس کی یہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی. یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حقیقت کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ اگر جنتی ہے تو اس کا جنت کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے، جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس کو صبح و شام دکھایا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے فرعونیو آج تم سخت سے سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات میں اس حقیقت کو کھول کر کے بیان کیا ہے. مقصد یہی ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، ہم اس پر ایمان لے آئیں اور اپنے اندر آنے والی جو زندگی ہے اس کی فکر پیدا کریں اور اس کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزاریں. ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس سے ہماری آنے والی زندگی سنورے اور بنے، اور ہر اس کام سے بچیں جس سے ہماری آنے والی زندگی خراب ہو اور بگڑے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل زندگی وہی ہے، اور اصل کامیابی اور ناکامی وہاں کی کامیابی اور ناکامی ہے. اس لیے کہ وہاں جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، وہاں جو ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا. وہاں کی کامیابی کبھی ناکامی میں نہیں بدلے گی، اور وہاں کی ناکامی کبھی کامیابی میں نہیں بدلے گی. جبکہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے، ایک آدمی آج فیل ہو گیا، آئندہ اس نے تھوڑی سی محنت کی پاس ہو گیا. ایک آدمی اس سال فرسٹ نمبر سے کامیاب ہوا اور اگلے سال دوسرے نمبر پر آ گیا یا فیل ہو گیا. تو یہاں تو کامیابی ناکامی ہوتی رہتی، لیکن وہاں کا مسئلہ اصل مسئلہ ہے. اس لیے ہم اپنے اندر فکر پیدا کریں، اور یہی فکر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے حدیث میں اس طرف ہمیں توجہ دلائی ہے اور آنے والی زندگی کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے، جو احوال پیش آنے والے ہیں، جن مراحل سے ہم گزرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.